بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اور بزرگوں کو میرا سلام اور بہت بہت پیار۔ میں یہاں پہ تمام دوستوں سے ایک دو تین باتیں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے کرنا چاہوں گا۔ میں مخاطب ہوں تمام آل پاکستان مسلم لیگ کے تمام رہنماؤں سے، تمام کارکنوں سے اور تمام ہی ہمدردوں سے میں مخاطب ہوں۔ جنرل پرویز مشرف کی جو پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ ہے، اس کا ایک ہی نظریہ ہے اور وہ ہے سب سے پہلے پاکستان۔ اس نظریے کے تحت اس پارٹی کی بنیاد ہوئی اور اس بنیاد کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے گئے اور ہمیں پہلے دن سے لے کے روز اول سے لے کے آج تک تمام تر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس پارٹی کے اندر، کیونکہ جنرل صاحب کو کبھی بھی فرنٹ فٹ سے کھیلنے نہیں دیا گیا اس اپوزیشن کے لوگوں نے، اور اس سے پہلے یہ خود حکومت میں تھے۔ تو جیسے ہی جنرل صاحب نے آنے کا وعدہ کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے فوری طور پہ اس حوالے سے اسمبلی کے اندر قرارداد منظور کرنی شروع کر دی اور پھر آرٹیکل 6 کی کہانی شروع کر دی، تاکہ جنرل صاحب اپنے آپ کو پراپر طریقے سے سیاسی طور پہ الحاق جو ان کے ہونے والے تھے، کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات چل رہے تھے، کچھ چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں، مگر اسے جو ہے وہ روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی، مگر کامیابی تو میں کہوں گا کہ ان کو کافی ملی، کیونکہ حالات اور معاملات ہمارے ساتھ نہیں تھے اور سیاست کے اندر ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا، جیسا کہ آل پاکستان مسلم لیگ نے کیا اور ہم آج بھی اس مقابلے کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں۔ میرا صرف سوال یہ ہے کہ کیونکہ جنرل سید پرویز مشرف نے جن لوگوں پہ بھروسہ کیا، وہ بھروسے جو ہیں وہ انہوں نے کیا اس بھروسوں کا حال کیا، وہ آپ دوستوں کے سامنے ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ ان لوگوں نے اس برے طریقے سے توڑا، اتنا برے طریقے سے چکنا چور کیا کہ آج اس کو سمیٹنے میں ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ اس وقت مایوسی پائی جاتی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم نے اس کا حل نکالا کہ ہم اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ ہم ایک ورکر اجلاس، سب دوست جو اس وقت جنرل صاحب کے چاہنے والے اور پیار کرنے والے ہیں، ہم سب مل کے ایک ایسا ورکر اجلاس یہاں پہ کراچی کے اندر، جو میں نے ایک میری خواہش ہے کہ کراچی میں ہونی چاہیے، اور میں نے دوستوں سے ریکویسٹ بھی کیا اور اس پہ کافی دوستوں نے ایگری کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس ورکر اجلاس کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی ورکنگ بھی شروع کر دی ہے کافی حد تک۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میری بات سنیں، اس پہ کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پارٹی کی جو اس وقت جو سچویشن ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا سکے، کیونکہ پارٹی سینڈوچ کے اندر جو ہے وہ اس وقت ہے اور سینڈوچ بنے ہوئے ہیں پارٹی کے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں اس طریقے سے پارٹی کو چلاؤں، کوئی کہتا ہے اس طریقے سے چلاؤں، کسی کے کہنے سے پارٹی نہیں چل سکتی۔ پارٹی جنرل پرویز مشرف کے ویژن کے مطابق سب سے پہلے پاکستان کا ویژن لے کے ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی نظریات نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی گروپ نہیں ہے، نہ اوقاف گروپ، نہ نظریاتی گروپ، نہ ایکس گروپ، نہ وائی گروپ۔ صرف ایک ہی گروپ ہے، وہ ہے آل پاکستان مسلم لیگ، اور اس کا ویژن ہے سب سے پہلے پاکستان۔ اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایک ورکر اجلاس بلا کے تمام نمائندوں کو منتخب کریں اور ان کو پھر اس کے بعد ذمہ داری دیں، اور تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں کارکنوں کے ساتھ مل کے، کیونکہ کارکنوں کو یہ مایوسی ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا سب سینئرز نے مل کے کہ ہمیں مل کے ایز اے کارکنوں کو اکٹھا کر کے ان کی پسند سے ان کا نمائندہ لے کے پارٹی کو آگے لے کے چلنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے مسائل کا ادراک کر سکیں اور مسائل کا حل بھی نکال سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ ورکر اجلاس جو ہے وہ کال کی ہے، اور اس میں کافی مشکلات کا سامنا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں آ رہی، ممبرز کو پسند نہیں آ رہی، مگر کیا کریں، اس کے علاوہ کوئی حل ہے؟ آپ کے پاس کوئی اس سے بہتر حل ہے تو وہ آپ حل دے دیں ہمیں۔ میرے پاس تو ایک ہی حل ہے، اور میں چاہوں گا کہ تمام صوبے جب ہم ایک باڈی بنا لیں، اس باڈی بنانے کے بعد آپ لوگ سب لوگ اپنے پینلز کے ذریعے اپنے اپنے نمائندوں کے ذریعے میٹنگز شروع کر دیں، کارنر میٹنگ شروع کر دیں، ورکر کنونشن کریں، کراچی کے ورکر کنونشن کریں، علاقائی ورکر کنونشن کریں۔ یہ آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ مرکزی ورکر کنونشن کے لیے آپ کو سب کو مل کے تیاریاں کرنی پڑے گی، پورے پاکستان کے اندر کیمپ لگانے پڑیں گے۔ پاکستان کے اندر جنرل صاحب کی ڈاکومنٹریز، جنرل صاحب کی پارٹی کے سانگز، آل پاکستان مسلم لیگ کی ایک مینوفیسٹو جو ہمارا ایک بنیاد ہے، وہ کیا ہے، ہماری جو ورکنگ ہے جو ماضی میں ہمارے لیڈر کی، اس کو سامنے لے کے آئیں ایک ڈاکومنٹری کی شکل میں۔ ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک 5 رکنی ٹیم ہر صوبے سے لی جائے،
5 صوبوں کے اندر 25 لوگوں کی ہم ایک ٹیم بنانا چاہتے ہیں جس پہ ہم سرپرستی کے لیے جنرل صاحب کی طرح ایک سپریم کونسل بنانا چاہتے ہیں، جو سپریم کونسل ان تمام 25 لوگوں کے کام کو لک آفٹر کرے گی، اور 25 لوگوں کے نیچے جو کام کر رہے ہوں گے ان کو وہ لک آفٹر 25 لوگ کر رہے ہوں گے، جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام تر وہ جو سپریم کونسل کے ممبر ہیں ان کو جواب دیں، تاکہ پارٹی کا ایک بنیادی اسٹرکچر جو ہے وہ دوبارہ بحال کیا جائے، اور سب سے پہلے پاکستان کے نظریات کے مطابق سب کو ایک روف کے نیچے لایا جا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا، بہت خوبصورت میرے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، ہواؤں سے نہیں حوصلوں سے پروان ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسے حوصلوں کی ضرورت ہے کہ جس حوصلوں کے ذریعے ہم اس پارٹی کو دوبارہ اس امیج جو اس کی ہے اس کو دوبارہ اس امیج کے طریقے سے، اس امیج کے مطابق اس کو بحال کر سکیں اور جنرل صاحب کے سامنے یہ رکھ سکیں۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جنرل صاحب بھی ہمارے درمیان ہوں گے، مگر ان دا مین ٹائم ان کے ساتھ جو ان کی طبیعت کا معاملہ ہے، ان کی جو لیگل کیسز کا معاملہ ہے، جو لیگل طور پہ پولیٹیسائز کیسز ہیں، آرٹیکل 6 تو الحمدللہ بہت اللہ کا کرم ہے کہ میں نے ڈاکٹر دانش کا میں شکریہ ادا کروں گا، دوسرے تمام اینکرز کا میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے آرٹیکل 6 میں ایک معیاری اور ایک ایسے لوگوں کو جو کہ جن کی ورتھ ہے، جن کی کریڈیبلٹی ہے، ان کو بٹھا کے وہ پروگرام کر کے اس قانون، اس اسپیشل کورٹ کا جو فیصلہ تھا اسے جو ہے عوام نے روند دیا اپنے پاؤں کے نیچے، کیونکہ وہ محسن پاکستان ہیں۔ جنرل سید پرویز مشرف وہ شخص ہے کہ جس نے اس ملک کو لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بنایا۔ جنرل پرویز مشرف وہ شخص ہے کہ جس نے اس ملک کے اندر ایک گراس روٹ تک آپ کو ایک ایسا نظام دیا، لوکل باڈی نظام، کہ جس سے آپ کا دروازوں تک، آپ کے گیٹ تک آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور وہ دن آپ شاید یاد رکھیں گے کہ اس وقت کا مزدور 1500 روپے گھر لے کے جاتا تھا، وہاں پہ ہمیں لوگ نہیں ملتے تھے۔ سی پیک، پھر آپ کے موٹر وے، آپ کے جو ہے وہ تمام صوبوں کی ٹیکسٹائل سیکٹرز کو بوسٹ اپ دینا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑا رہنا، تمام ٹیکسٹائل سیکٹرز کے ساتھ ساتھ ان کی تمام تر پرابلمز کو فیس کرنا، خود اس کے اندر باقاعدہ ایڈریس کرنا ان تمام لوگوں کو۔ ہر ہفتے وہ اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس سے ایک پروگرام کرتے تھے، اس پروگرام کے اندر ہر ہفتے ایک نیا سبجیکٹ ہوتا تھا، اور اس سبجیکٹ کے اوپر وہ عام لوگوں کے ساتھ، ان کے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالتے تھے۔ A vision is one who knows the way, goes the way and shows the way۔ ہمارے پاس جنرل صاحب کی شکل میں ایک ایسی لیڈرشپ موجود ہے جو پوری دنیا کے اوپر، پوری دنیا جسے مانتی ہے کہ ایک واحد لیڈر تھے جنہوں نے اس ملک کو اس خطرے سے نکالا۔ ہمارے پاس سیلریز دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ 14 رکنی کیبنٹ سے جنرل پرویز مشرف نے اس پارٹی کو 9/11 کو فیس کرنے کے بعد بھی اور دوسرے بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کر کے پاکستان کو کھڑا کر دیا ایک ٹریک کے اوپر، اور جب وہ گئے تو پاکستان لون فری فائنینشلی اسٹیبل پاکستان بن چکا تھا۔ یہ جو سو کولڈ 27 دسمبر کو محترمہ کی اینیورسری والے دن، ڈیتھ اینیورسری والے دن ایصال ثواب کے علاوہ انہوں نے جنرل صاحب کے حوالے سے 13 سال سے ایک ہی بات کر رہے ہیں جو قوم نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس سے کس کو فائدہ پہنچا یہ دنیا جانتی ہے، میں اس پہ ہیوی ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیڈر کی قدر کریں، اور اس لیڈر کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں، اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کہ بینگ اے پاکستانی وی ہیو اے رسپانسبلٹی اینڈ وی شوڈ ریئلائز اوور رسپانسبلٹی اوور سیلف۔ ہمیں اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنے مفادات کو پیچھے رکھنا ہوگا۔ یہ عہدوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب پارٹی ہوگی، مضبوط ہوگی، تو سارے عہدے بھی ہوں گے، اور عہدوں کے ساتھ ساتھ پھر ان کو ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا۔ اب وہ عہدے نہیں ہیں جو ماضی میں ملتے رہے ہیں۔ اگر اس پارٹی کو مضبوط کرنا ہے اور اس پارٹی کا ورکر اجلاس اگر ہم نے کامیاب کر دیا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آل پاکستان مسلم لیگ وہ واحد پارٹی ہوگی جو تمام صوبوں میں گلگت بلتستان سے لے کے پاکستان تک اپنی نمائندگی، کراچی تک اپنی نمائندگی انشاءاللہ تعالیٰ شو کرے گی، کیونکہ ہمارے پاس تیاری بہت زبردست ہے، مگر صرف ہمارے پاس فقدان تھا لیڈرشپ کا۔ اب ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ورکر اجلاس کر کے تمام ان رہنماؤں کو جو ناراض ہو گئے تھے ان کو واپس لا رہے ہیں، اور وہ ہمیں رسپانس دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کا ویژن ہی واحد سلوشن ہے پاکستان کا۔
تو میں یہاں تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، بچوں کو ایک ہی گزارش کروں گا کہ خدا را ہماری نیت پہ شک نہ کریں. تمام تر جو اس وقت عدلیہ کے اندر جو کیسز ہمارے موجود ہیں پارٹی کے حوالے سے، اس کو بھی ہم لوگ آفٹر کریں گے مل کے، اور اس پارٹی کو ورکر اجلاس کے ذریعے اکٹھا کر کے پارٹی کو منظم کر کے جنرل صاحب کے سامنے رکھ دیں گے. یہ چیئرمین، سیکرٹری جنرل، یہ عہدے، یہ سارے سو کولڈ خود ساختہ جو ہیں وہ عہدے ہیں. ان سے آپ اپنے آپ کو، صرف آپ کو بھی مایوسی ہوگی اور آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کو بھی مایوسی ہوگی. تو میں یہاں پہ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ سنگل ایجنڈا ورکر اجلاس بلا کے پاکستان کے اندر آل پاکستان مسلم لیگ کی دوبارہ تمام تر صوبوں سے اس پارٹی کو بحال کیا جائے، اور بحال کر کے جنرل صاحب کو ایک تحفہ دیا جائے کہ یہ آپ کے لوئل لوگ ہیں جو آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر آپ دیکھیں کتنا بڑا ویکیوم اس وقت موجود ہے، ہم کتنا زبردست طریقے سے ایک پھر سے اس پارٹی کو پورے پاکستان کے اندر لے کے آئیں گے انشاءاللہ. تو یہی میری ایک ریکویسٹ تھی آج ویڈیو میسیج کے ذریعے. امید ہے کہ سب دوست جو مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ضرور اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمیں ضرورت اس وقت ٹیم ورک کی ہے. اسی لیے ہم ہر صوبے سے 5 لوگ لے رہے ہیں اور سپریم کونسل بنا رہے ہیں، جس میں کہیں بھی میں نہیں ہوں، جس میں کہیں بھی کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جو کہ یہ سمجھے کہ اپنے مفاد کو آگے رکھ کے اپنے آپ کو آگے لا رہے ہیں. نہ میں سپریم کونسل میں ہوں، نہ میں ان 25 لوگوں میں ہوں. میں صرف اور صرف ایک آپ کی طرح آپ کے دوستوں کے ساتھ مل کے، بھائیوں کے ساتھ مل کے اس پارٹی کو مضبوط کرنے میں اپنا ایک رول ادا کر رہا ہوں، جس کا صلہ مجھے آپ لوگوں سے نہیں چاہیے. اوپر ذات بیٹھی ہے اللہ کی، مجھے اس ذات سے چاہیے کہ میں نے اپنے حصے کا دیا جلا دیا. وہ کہتے ہیں نا، خواہشوں سے نہیں گرتے بل جولی میں، امید کی شاخ کو خود ہلانا ہوگا. کوئی فرق نہیں پڑتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا. تو میری جان، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بزرگوں، خدا کا واسطہ اس لیڈر کی قدر کر لو. اس کے بعد ہمارے پاس اس وقت لیڈرشپ نہیں ہے. جو وقت ان کے پاس ہے اس وقت کو پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال کر لو. امید ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان آلویز فرسٹ. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی زندہ باد. جنرل سید پرویز مشرف زندہ باد. پاکستان عوام زندہ باد. آل پاکستان مسلم لیگ زندہ باد. سب سے پہلے پاکستان. تھینک یو ویری مچ.